قیامت کا دن وہ عظیم دن ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب پوری کائنات کا نظام بدل جائے گا، زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے، اور ہر چیز اپنی اصل حالت سے بدل جائے گی۔ انسان جو دنیا میں اپنی زندگی کو ہمیشہ کی سمجھ کر غرور کرتا ہے، اس دن اسے معلوم ہوگا کہ اصل زندگی تو آخرت کی تھی اور دنیا صرف ایک امتحان گاہ تھی۔ قیامت کا دن اچانک آئے گا۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کا علم رکھتا ہے۔ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں مصروف ہوں گے، کاروبار چل رہے ہوں گے، بازار آباد ہوں گے، لوگ کھا پی رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور اچانک سور پھونک دیا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور اس آواز سے ہر جاندار پر خوف طاری ہو جائے گا۔ پھر ایک ایسی ہولناک کیفیت پیدا ہوگی کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ زمین شدید زلزلے سے ہل اٹھے گی، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، اور ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر آپس میں مل کر آگ بن جائیں گے، جانور بھی خوفزدہ ہو کر جمع ہو جائیں گے، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور ہر انسان اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا۔ لیکن اس دن کسی کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ پہلی بار سور پیون کی جانے کے بعد تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، نہ کوئی بادشاہ باقی رہے گا، نہ کوئی فقیر، نہ طاقتور، نہ کمزور، سب برابر ہو جائیں گے۔ پھر ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس دوسری آواز کے ساتھ ہی تمام انسان دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ لوگ حیران و پریشان حالت میں میدان حشر کی طرف بڑھیں گے۔ کوئی ننگے پاؤں ہوگا، کوئی بغیر لباس کے، ہر شخص خوف میں ڈوبا ہوگا۔ دنیا کی ساری شان و شوکت ختم ہو چکی ہوگی۔ بادشاہ اور غلام ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ وہاں نہ کسی کا مال کام آئے گا، نہ اولادہ، نہ رشتہ دار، صرف امال ساتھ ہوں گے۔ میدان حشر ایک بہت بڑا اور سخت مقام ہوگا۔ سورج لوگوں کے بہت قریب آ جائے گا۔ گرمی اتنی شدید ہوگی کہ لوگ اپنے امال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور بعض لوگ اپنے پسینے میں مکمل ڈوبے ہوں گے۔ یہ سب ان کے دنیا کے امال کے مطابق ہوگا۔ اس دن ہر شخص صرف اپنی فکر میں ہوگا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے دور ہوں گے، شوہر بیوی کو نہ پہچانے گا۔ ہر ایک یہی کہے گا، نفسی نفسی، یعنی مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کے حضور عاجزی کریں گے، لیکن نبی کریم حضرت محمد اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا کریں گے۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں آپ کی رحمت سب سے زیادہ ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر انسان کا حساب ہوگا۔ انسان کے تمام اعمال ایک کتاب میں محفوظ ہوں گے۔ فرشتے ہر چھوٹے بڑے عمل کو لکھتے رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ نام اعمال ہر شخص کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جس کو اس کا عمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہوگا اور کامیاب شمار ہوگا۔ وہ کہے گا، آؤ میرا عمال نامہ پڑھو، اور لیکن جسے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا وہ سخت ندامت اور افسوس میں مبتلا ہوگا۔ اس دن زبانیں بند ہو جائیں گی اور انسان کے ہاتھ پاؤں، آنکھیں، کان اور جسم کے دوسرے اعضا گواہی دیں گے کہ اس نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ زمین بھی گواہی دے گی کہ اس پر کس نے کیا عمل کیا۔ انسان چاہے جتنا انکار کرے کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ ہر چیز سچ بیان کرے گی۔ اعمال کو تولنے کے لیے میزان قائم کی جائے گی۔ نیک اعمال اور برے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ عذاب کا سامنا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نہایت انصاف کرنے والے ہیں، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر پل صراط قائم کیا جائے گا جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے، اور کچھ گھسٹتے ہوئے۔ بعض لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گر جائیں گے۔ صرف وہی کامیاب ہوں گے جن پر اللہ کا فضل ہوگا۔ جنت اور جہنم دونوں اس دن سامنے لائی جائیں گی۔ جنت اہل ایمان کے لیے ہوگی، جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ موت، نہ تکلیف۔
وہاں ہمیشہ کی راحت، خوبصورت باغات، نہریں، پاکیزہ رزق اور اللہ کی رضا ہوگی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جہنم ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے کفر کیا، ظلم کیا، تکبر کیا اور اللہ کے احکام کو جھٹلایا۔ وہاں سخت آگ ہوگی، کھولتا ہوا پانی ہوگا، زقوم کا درخت ہوگا اور ایسا عذاب ہوگا جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ وہاں کے لوگ موت مانگیں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ قیامت کا دن صرف خوف کا دن نہیں بلکہ انصاف کا دن بھی ہے۔ دنیا میں بہت سے ظالم لوگ بچ نکلتے ہیں اور بہت سے مظلوم انصاف کے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہر حق ادا ہوگا۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ کسی کا حق ضائع نہیں ہوگا۔ یہ دن انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ امتحان کے لیے آئے ہیں۔ مال، دولت، شہرت، طاقت سب یہیں رہ جائیں گے۔ صرف ایمان اور نیک اعمال ساتھ جائیں گے۔ اسی لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرے۔ نبی کریم نے بار بار قیامت کو یاد کرنے کی تلقین فرمائی۔ اپنے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرو کیونکہ وہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جو شخص قیامت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ آج انسان دنیا کی چمک دمک میں کھو گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ قیامت کا دن ہر انسان کے لیے یقینی ہے۔ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ نہ بادشاہ، نہ فقیر، نہ عالم، نہ جاہل، سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاری، نماز قائم کریں، سچ بولیں، حلال کمائیں، دوسروں کے حقوق ادا کریں، ظلم سے بچیں اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ موت کب آ جائے اور قیامت کے دن ہمیں کس حال میں اٹھایا جائے۔ قیامت کا دن ایک حقیقت ہے، خواب نہیں۔ جو شخص اس پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی زندگی بدل لیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر عمل کا حساب ہوگا۔ یہی ایمان انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور یہی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے والا بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔